السلام علیکم۔ آج ہمارے اس بامقصد سفر کا 14واں دن ہے۔ اس سیریز کا مقصد صرف اصلاح یعنی سدھار ہے اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اصحاب کہف یعنی گفا والوں کے واقعے کو سمجھیں گے۔ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیدھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی تاکہ ہماری نیت اور عمل دونوں بدل سکیں۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی روشنی ڈال دی تھی۔ ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ جب پورے معاشرے میں شرک پھیل چکا تھا تو انہوں نے حق کی آواز اٹھائی۔ جب ان پر ظلم بڑھنے لگا اور ان کے ایمان کو خطرہ پیدا ہوا تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے مہانے پر بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے ان نوجوانوں پر ایسی گہری نیند طاری کر دی کہ وہ 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 309 یعنی 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں غار میں سلا دیا اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے تھے تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ سورج کی دھوپ بھی ان کے غار کے اندر سیدھے نہیں جاتی تھی۔ جب 309 سال بعد اللہ نے انہیں جگایا تو وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ انہیں لگا کہ شاید 1 دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پرانے چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا، لیکن جب وہ بازار پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ صدیوں پہلے مر چکا تھا اور اب جو لوگ شہر میں تھے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس سکے کو دیکھ کر شہر والوں کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے نکلے تھے۔ اس طرح اللہ نے دنیا کو اپنی قدرت کی ایک جیتی جاگتی مثال دکھا دی۔ اس واقعے سے ہمیں جو بہت مختصر لیکن گہری بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر معاشرہ اور دوست آپ کو گناہ کی طرف تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اس رمضان اپنی صحبت بدلیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بری صحبت سے بچائے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور ہر مشکل میں ہمیں حق پر قائم رکھے۔ آپ سب بھی دل سے کہیں آمین۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔